بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی حمد و ثناء اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجیے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما دیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو اراد اللہ ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانہ، هو الله الواحد القهار، خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار، خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو، فأنا تصرفون۔ یہ سورہ زمر، سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 4 سے لے کر 6 تک۔ لو اراد اللہ ان یتخذ، عیسائیوں کا کہنا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اتنا بڑھایا پیغمبر کو، اتنا بڑھایا کہ کیا بنا دیا انہوں نے؟ اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اور ایک موقع پر تو کہنے لگے هو اللہ، یہی اللہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا 6 پارے سورہ مائدہ میں، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہ کافر قرار پائے جو یہ کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم ہی تو اللہ ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى، مجھے ایسا چڑھانا بڑھانا نہیں جیسے نصارہ نے اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا چڑھایا کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا اور کافر ہو گئے، شرک کر بیٹھے۔ فرمایا مجھے چڑھاؤ نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، رسول ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہ کہا کرو فلاں فلاں۔ اب دیکھ لیجئے، یہ اللہ کے نبی نے اپنے بارے میں تو اتنا سمجھایا، اور ان کے ماننے والے لوگ، ان کے جو ہے نائب کہلانے والے علماء کرام، دیکھیے 1 میٹر پیچھے اور 1 میٹر آگے کیسے القاب لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک بڑا عجیب لطیفہ ہے، ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو،
کوئی مولانا صاحب گئے کسی کے یہاں دروازے پر، پوچھا بھائی کون، تو تعارف کرایا میں فلاں حافظ قاری یا جو بھی جتنے لگتے ہیں لگا کر، پھر آگے بھی کئی ایک القاب لگا کے بتایا میں فلاں ہوں. تو کہا بھائی ہمارے گھر میں اتنے لوگوں کے لیے جگہ نہیں ہے. ایک ہی آدمی تھے لیکن اتنے القاب لگے. دیکھ لیجیے نا پوسٹروں پہ آپ، ایک آدمی کا نام لکھنے کے لیے اللہ اکبر 2 3 لائنیں 4 لائنیں استعمال ہو رہی ہیں. اسی سے تو منع فرمایا تھا. اور یہی ہے غلو اسی کو کہتے ہیں. اللہ نے منع فرمایا لا تغلو فی دینکم، دین کے معاملے میں غلو نہ کرو، بڑھاؤ چڑھاؤ نہیں. زیادہ بڑھاؤ چڑھاؤ گے تو نقصان ہو جائے گا. لوگوں کو اتنی سمجھ نہیں ہے عوام کو کہ وہ سچ بات کو سمجھ لیں گے. جو آپ کہیں گے وہ سیدھے سادے ہوتے ہیں وہی سمجھیں گے. لہذا وہی کہو جو سچ ہے جو حق ہے. بڑھانا چڑھانا یہ مناسب نہیں ہے. تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا دیا؟ اللہ کا بیٹا بنا دیا. اور یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. 10ویں بارے میں گزر چکا ہے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہود کہنے لگے عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ تو کہتے ہی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. مشرکین مکہ آئے، انہوں نے کہا ہم کوئی کم ہیں، تمام فرشتے بیٹے تو ہو گئے، سب بیٹیاں ہیں اللہ کی. مشرکین مکہ میں کا ایک فریق کیا کہنے لگا کہ تمام کے تمام فرشتے کیا ہیں؟ یہ اللہ کی بیٹیاں. سورہ صافات کے آخر میں گزر چکا ہے ان کی یہ بات. اللہ تعالیٰ نے وہاں پوچھا تھا ان سے، واہ عجیب تقسیم رہی بھائی، اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور ہمارے لیے اتنی ساری بیٹیاں. اصطفى البنات علی البنین گزر چکا ہے سورہ صافات کے آخر میں. ما لکم کیف تحکمون، ارے تمہیں کیا ہو گیا، کیسے فیصلے کر لیے تم نے؟ یہ انصاف ہے کوئی؟ اپنے لیے تو کیا پسند کرتے ہیں؟ بیٹا. اور اللہ کے لیے کیا پسند کر رہے ہیں؟ بیٹیاں، وہ بھی 1 2 نہیں، نہ جانے کتنے انگنت. فرشتوں کی کوئی گنتی تو ہے نہیں کسی کے پاس، اللہ ہی ان کے شمار کو جانتا ہے. ما لکم کیف تحکمون افلا تذکرون، ذرا بھی عقل سے تو کام لو. اولاً تو اللہ ان چیزوں سے سبحان ہے، پاک ہے، لیکن اللہ کے لیے بھی وہ بناتے جو تم خود پسند کرتے ہو. اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہی ہے، لیکن ذرا انصاف تو دیکھو اپنا. تو انہوں نے کیا کہا کہ تمام کے تمام فرشتے، مشرکین مکہ میں کا ایک فریق کہتا تھا کہ تمام کے تمام جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، لہذا وہ فریق فرشتوں کی ہی پوجا کرتا تھا، اسی کو معبود سمجھتے، فرشتوں کو معبود سمجھتے. تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں، آیت نمبر 4 میں فرمایا لو اراد اللہ، اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا، اراد اللہ ارادہ کرتا، اللہ نے ارادہ کیا نہیں، اگر کرتا تو کیا ہی نہیں، لہذا یہ بات بھی نہیں جو اگلی آ رہی. لو اراد اللہ، اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا، چاہتا، پسند فرماتا، تو ان یتخذ ولدا، کیا پسند فرماتا کہ وہ کوئی ولد بنائے، لڑکا یا لڑکی، بیٹا یا بیٹی بنائے، مما یخلق، کس میں سے؟ اسی میں سے جس کو اسی نے پیدا کیا ہے. یعنی پیدا تو سب کو اللہ ہی نے کیا ہے نا، چاہے وہ پیغمبر ہوں، چاہے فرشتے ہوں، چاہے انبیاء ہوں، چاہے عام انسان ہوں، پوری کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. مما یخلق، ان میں سے جن کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اسی میں سے اللہ اگر ارادہ کرتا ولد کا، لاصطفیٰ ما یشاء، تو اللہ تعالیٰ اسی میں سے جس کو چاہتا چن لیتا. ایک ہی بیٹا تھوڑی ہوتا ہے. عجیب بات ہے، ایک کمزور آدمی کے نہ جانے کتنی اولادیں ہوتی ہیں. یہاں تو کم ہے، چلے جائیے عرب میں. ایک صاحب اپنا تعارف کرا رہے تھے مسجد نبوی میں، کہہ رہے تھے کہ بتا رہے تھے کہ ان کے 35 لڑکے ہیں، 35 لڑکے ہیں. کچھ وہاں پڑھ بھی رہے تھے درجوں میں. تو بتائیے ایک انسان کے تو اتنے لڑکے، اور اللہ کی اتنی بڑی زندگی، کتنا لڑکا بھائی؟ صرف عیسائیوں کے اعتبار سے خالی ایک، اور یہودیوں کے اعتبار سے بھی خالی ایک. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ایک نہیں، نہ جانے کتنے بیٹے اللہ تعالیٰ منتخب کر لیتا اپنے لیے، اور اعلان لگا دیتا قرآن میں کہ بھائی یہ سب میرے بیٹے ہیں.
ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں فرمایا قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے لوگوں سے، ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر اللہ کے کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اسے پوجتا، اس کی عبادت کرتا، لیکن اللہ کے کوئی بیٹا ہے ہی نہیں، لہذا کوئی اور لائق عبادت بھی نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، لہذا کوئی اور کائنات میں لائق عبادت بھی نہیں، لیکن اللہ کا بیٹا ہوتا تو اس کی بھی کیا کی جاتی، پھر اس کی بھی عبادت کی جاتی، اس لیے کہ وہ بھی تو اسی پاور کا ہوتا ہے نا، محتاج تھوڑی ہوتا، وہ بھی اسی پاور کا ہوتا، لیکن اللہ تو سبحان ہے، آگے آ رہا ہے سبحان ہے بھائی ان چیزوں سے، ان تمام چیزوں سے، وہ کیا ذات ہے، کیسی ذات ہے، پاک ذات ہے۔ لو اراد اللہ، اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا، چاہتا تو ان یتخذ، بنا لیتا، کیا ارادہ کرتا کہ بنانا چاہتا، ان یتخذ ولدن، ولد لڑکا یا لڑکی بنانا چاہتا، کس میں سے بناتا وہ، مما یخلق، جس کو اس نے ہی پیدا کیا اسی میں سے بنانا چاہتا تو لاصطفیٰ، لاصطفیٰ معنی ہے ضرور منتخب کر لیتا، مصطفیٰ معنی منتخب کیا ہوا، اصطفیٰ، لاصطفیٰ ضرور منتخب کر لیتا، ما یشاء، جسے چاہتا وہ اولاد کے لیے منتخب کر لیتا اور اعلان بھی کر دیتا، لیکن بھائی اس کی ذات کیا ہے، آگے کیا ہے، سبحانہ، اس کی ذات تو ان تمام چیزوں سے، بیوی سے، بچوں سے، بیٹوں سے، بیٹیوں سے کیا ہے، بالکل پاک ذات ہے، وہ سبحان ہے اس کی ذات۔ پھر ہے کیا وہ، هو اللہ الواحد القہار ہے، اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ واحد ہے، لا شریک لہو ہے، اس کا کوئی کسی بھی اعتبار سے شریک ہے وہ ہی نہیں سکتا۔ اور بیٹے کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہماری جائیداد میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے اختیارات میں سب شریک ہو جائے گا۔ بیٹا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، هو اللہ الواحد، اللہ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، تو بیٹا تو باپ کے مثل ہی ہوتا ہے، باپ کی جگہ لیتا ہے، تو اللہ واحد ہے، اپنی ذات میں بھی واحد ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، نرالا ہے، اپنی صفات میں بھی اور اپنے افعال اور کام میں بھی، هو اللہ الواحد، اللہ سبحان ہے۔ سبحان کا مطلب کیا ہے، هو اللہ الواحد، اللہ تعالیٰ واحد ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال یعنی کام میں، القہار، اور غلبے والا ہے، وہو القاہر فوق عبادہ، اپنے تمام بندوں پر ہر وقت غالب ہے، وہ کبھی مغلوب نہیں ہوتا ہے، کبھی اسے موت نہیں آتی ہے۔ بتائیے عیسیٰ علیہ السلام ہے دنیا میں آج زندہ، تو اللہ اگر ہمیشہ زندہ ہے تو بیٹا بھی کیسا ہوتا بھائی، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہی ہوتا نا۔ عزیر علیہ السلام ہے نہیں، هو اللہ الواحد، اللہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ واحد ہے، تنہا ہے، نرالا ہے، وحدہ لا شریک لہو ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں، القہار، اور پورے غلبے والا ہے، وہ غالب ہوتا ہے، ہمیشہ غلبہ حاصل ہے، کبھی کہیں مغلوب نہیں ہوتا ہے، یہ شان ہے اس کی۔ اور کیا ہے تعارف اللہ کا، اللہ اور کون ہے بھائی، سبحان ہے، اس کی ذات پاک ہے ان تمام چیزوں سے، بیٹے سے، بیٹیوں سے، تمام حاجتوں سے، ضرورتوں سے، جی تمام حاجات سے، ضرورتوں سے، اور کس سے، بیوی سے، بچوں سے، تمام چیزوں سے بہرحال پاک ہے۔ اور کیا تعارف ہے اللہ کا، خلق السماوات والارض بالحق، اللہ وہ ہے جس نے تمام آسمانوں کو پیدا کیا۔ اللہ، دیکھیے اللہ کا تعارف بھائی اسی طرح ہوتا ہے دنیا میں اللہ کو پہچاننے کا طریقہ اس کی کائنات ہے جو ہمیں سامنے ہی نظر آ رہی ہے، آسمان بھی نظر آ رہا ہے اور زمین بھی نظر آ رہی ہے، ابھی چاند اور سورج کا تذکرہ ہوگا وہ بھی نظر آئیں گے، چاند سورج بھی، یہ رات میں چاند بھی، یہی اس کا تعارف ہے، اسی کے ذریعے سے دنیا کے اندر اللہ کو پہچانا جاتا ہے۔ خلق السماوات، اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض، زمین کو پیدا کیا، بالحق، بافائدہ پیدا کیا ہے، بیکار نہیں پیدا کیا ہے، کسی مقصد سے پیدا کیا ہے، اللہ نے اس کو دارالعمل بنایا ہے کہ لوگوں کو یہاں اتارتے رہیں گے، لوگ عمل کرتے رہیں گے، یہ کارخانہ ہے عمل کے لیے، عبادت گاہ ہے، یہ اللہ نے بنایا ہے عبادت گاہ آسمان و زمین کو، اور ایک دن آئے گا، ہمیشہ کے لیے نہیں بنایا ہے، یہ ٹمپریری ہے، عارضی ہے، وقتی ہے، لأجل مسمى، آگے آ رہا ہے، ایک متعینہ مدت ہے ان سب کے کھڑے رہنے کی، ایک وقت آئے گا کہ یہ سب کے سب کیا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے، دوسرا ایک نظام اللہ تعالیٰ لائیں گے۔ بالحق، بے فائدہ بے مقصد اللہ نے آسمان و زمین کو نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ
بافائدہ کیا ہے، با مقصد پیدا کیا ہے۔ کون ہے اللہ؟ وہی ہے اللہ جو یکور اللیل علی النہار، جو رات کو ڈال دیتا ہے دن کے اوپر اور دن کو ڈالتا ہے رات کے اوپر۔ جب رات کو ڈالتا ہے دن کے اوپر تو رات غالب آ جاتی ہے اور دن چھپ جاتا ہے، نیچے ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے کہ کوئی چٹائی کی طرح لپیٹ دیا ہو۔ ابھی دیکھیے اب دن جو ہے شروع ہونے والا ہے نا، اب یہ رات کا اندھیرا جو ابھی تک تھا 1 گھنٹے پہلے، وہ دھیرے دھیرے لپٹتا ہوا چلا جائے گا، ایسے ہی جیسے چٹائی کسی نے لپیٹ دیا ہے، جی لپیٹ کے رکھ دیا۔ اور پھر جب شام ہوگی، غروب کے وقت کیا ہوگا کہ رات پھیلتی چلی جائے گی اور دن سمٹتا چلا جائے گا۔ اس یکورو کے معنی آتے ہیں لپیٹنا، تکویر کے معنی آتے ہیں لپیٹ دینا۔ تو اللہ تعالیٰ ابھی تو رات کی چادر کو پھیلایا ہوا تھا، اور اب رات کی چادر کو کیا کریں گے؟ سمیٹ دیں گے، چٹائی کی طرح لپیٹ دیں گے، اور دن کو کیا کر دیں گے؟ پھیلا دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اللہ یہ ہے، اللہ یہ کام ہے بھائی اللہ کا۔ یکور اللیل، وہ اللہ ہی ہے جو رات کو سمیٹ دیتا ہے دن پر، جو رات کو طاری کر دیتا ہے دن کے اوپر اور دن کو طاری کرتا ہے رات کے اوپر۔ یعنی کبھی رات لاتا ہے کبھی دن لاتا ہے، دونوں ایک ساتھ جمع نہیں فرماتا ہے، ایک ہی کو لاتا ہے، اور یہ کسی لانے والے کے لانے سے آتی ہے، خود بخود نہیں چل رہی ہے یہ کائنات۔ اور کون ہے اللہ؟ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند کو اسی نے تابع فرمان کیا ہے، اسی کے تابع فرمان ہو کر سورج بھی چلتا ہے اور چاند بھی نکلتا ہے، سب اسی کے تابع ہے۔ لیکن یہ ہمیشہ کے لیے رات اور دن کا نظام، آسمان و زمین کا نظام، چاند اور سورج کا نظام یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ کل یجری لاجل مسمی، ان میں سے ہر ایک جس کا بیان آیا اوپر، وہ سب جو ہے متعینہ مدت تک کے لیے ہے۔ یہ جو اللہ نے بنایا ہے، جیسے انسان کو یہاں عارضی بنایا ہے، انسان آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ایسے ہی یہ رہنے کی جو جگہ ان کے لیے بنائی ہے یہ بھی عارضی ہے، اجل مسمى ہے، متعینہ مدت تک کے لیے ہے۔ اللہ، اب ذرا سنو کہ اللہ کون ہے۔ اللہ وہ نہیں ہے جس کو عیسائی سمجھتے ہیں، جی کہ اللہ نے کیا کیا بھائی، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا لیا۔ اسی طریقے سے یہودی کیا سمجھے اللہ کو کہ اللہ نے عزیر علیہ السلام کو نعوذ باللہ بیٹا بنا لیا۔ مشرکین مکہ نے اللہ کو کیا سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کے بیٹیاں بنائی، وہ نہیں ہے اللہ۔ اللہ آپ سنو کون ہے اللہ؟ هو العزیز، اللہ وہ ہے جو غلبے والا ہے، عزت والا ہے، ہر ایک پر غالب رہتا ہے۔ عزیز کے معنی بھی غلبے والا، اور قہار کے معنی بھی قاہر، غلبے والا۔ العزیز عزت والا، غلبے والا۔ الغفار نافرمانوں پر پوری طرح غالب ہے وہ۔ جو لوگ یہ شرکیہ باتیں کہتے ہیں کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، اللہ کو پورا غلبہ ہے، جب چاہے ان کی گردن کو کیا کر دے، مروڑ دے، لیکن وہ حکمت والا ہے۔ الغفار ایک صفت اس کی اور ہے، غلبے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر کوئی اپنی شرکیہ چیزوں سے توبہ کرے اس زندگی میں تو اللہ اس کو معاف کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، الغفار بھی ہے۔ اگر توبہ تائب ہونا چاہے، اس طرح کی شرکیہ باتیں اللہ کی طرف منسوب کرنے والا، تو اللہ اس کے توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اور توبہ قبول کر کے اس کی غلطیوں کو، شرکیہ چیزوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ یہ ہے اللہ۔ اور کون ہے اللہ بھائی؟ اللہ وہی ہے خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم سبوں کو ایک جان سے ہی پیدا کیا ہے، ایک جان سے۔ پہلے کس کو بنایا بھائی؟ آدم علیہ السلام کو، مٹی سے، ڈائریکٹ اسی مٹی سے اٹھا کر اللہ نے ان کو بنایا، اور پھر اسی ایک جان سے ان کی بیوی کو بنایا، اسی ایک جان سے۔ ثم جعل منها زوجها، پھر اسی ایک جان سے، نفس واحدہ سے، منہا نفس واحدہ سے بنایا اسی ذات عالی نے زوجہا، اس کی زوجہ کو، اس کی بیوی کو بنایا اسی سے۔ اور کون ہے اللہ؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اللہ وہی ہے جس نے تمہارے نفع کے لیے بنایا، نازل کیا، اس کا معنی خلقہ، پیدا کیا، بنایا، تمہارے لیے بنایا، من الانعام، چوپایوں کو۔ سورہ انعام گزر چکی ہے نا، چوپایوں کو بنایا،
کتنے بھائی جو تمہارے ہر وقت زیادہ تر کام آتے ہیں لوگوں کے، وہ کتنے ہیں؟ 8 ہیں۔ نر و مادہ ملا کر کے وہ 8 جانور ہیں جو تمہارے زیادہ کام آتے ہیں۔ ویسے تو سارے ہی چوپایوں کو اللہ ہی نے بنایا ہے، لیکن انسانوں کے کام آنے والے جو ہیں وہ 8 ہیں، جس کی تفصیل سورۃ الانعام میں گزر چکی ہے 8 کی۔ من الضأن اثنین، بھیڑ اور نر اور مادہ، دونوں نر اور مادہ۔ ومن المعز اثنین، بکرا اور بکری، کتنے ہو گئے؟ 4۔ ومن الابل اثنین، اونٹ میں 2، یعنی اونٹ اور اونٹنی، کتنے ہو گئے؟ 6۔ ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، گائے میں 2، گائے اور بیل، کتنے ہو گئے؟ کل 8۔ 8 کی تفصیل سورۃ الانعام میں ہے، یہاں بس بتا دیا 8 ہیں وہ جو تمہارے کام آتے ہیں۔ بھائی گائے اور اسی کی جن سے بھینس سمجھ لیجئے ہمارے یہاں کام آتی ہے، ہمارے ملکوں میں کتنا فائدہ لوگ اس سے اٹھاتے ہیں جی، بھیڑ وغیرہ سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں زیادہ تر لوگ، اگرچہ یہاں نہیں اٹھاتے۔ اسی طریقے سے اونٹ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، عرب لوگ کتنا پالتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، یہاں بھی اونٹ سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ وہ ہیں جو تمہارے لیے بطور خاص اللہ نے بنایا، تمہارے لیے کا مطلب ہے تمہارے نفع کے لیے۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، 8 جوڑے۔ اور تمہیں کیسے پیدا کیا؟ آدم علیہ السلام کو تو ڈائریکٹ مٹی سے پیدا کیا۔ تم اپنی تخلیق بھی سن لو تاکہ اللہ کو پہچان جاؤ۔ یخلقکم، اللہ وہی ہے بھائی جس نے تم سبوں کو تمہارے ماؤں کے پیٹ کے اندر پیدا کیا، خلقم بعد خلق، ایک تخلیق سے دوسری تخلیق کی طرف، ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف منتقل کرتا رہا، یہاں تک کہ تمہیں سیدھا سادہ صحیح سالم خوبصورت انسان بنا دیا۔ اور یہ ساری کاریگری کہاں کر رہا تھا اللہ تمہارے بنانے کی؟ تمہارے ماؤں کے پیٹ میں، اور کتنے اندھیروں میں؟ فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں تمہیں اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ ہمیں اس لیے جو ہے یہ باتیں بتا رہے ہیں کہ ہم ذرا غور کریں اپنے اندر۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے کائنات میں بھی غور کرنا ہے، اور کائنات سے اور قریب آ کر اپنی ذات میں بھی اللہ نے کہا غور کرو گے تو ہمیں پہچان جاؤ گے، اور اپنا سب سے جو عام سوال ہے من ربک کا وہ حل کر سکو گے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ نے ایک جگہ فرمایا تم اپنے آپ میں بھی ذرا غور کرو کہ ہم کون ہیں، تو اپنے آپ میں غور کرنے سے بھی پہچان جاؤ گے۔ تو اپنے آپ میں کیسے غور کرنا ہے اللہ اس کا طریقہ یہاں بتاتے ہیں۔ تمہیں اللہ نے تمہارے ماؤں کے پیٹ میں پیدا کیا، خلقم من بعد خلق، ایک تخلیق سے دوسری تخلیق کی طرف منتقل کرتا رہا، ترقی تمہیں دیتا رہا وہاں، اور پورے وجود کو اللہ نے وہیں 3 اندھیروں میں تمہیں بنایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خلقم من بعد خلق کی اور تفصیل آپ کر دیں جو دوسری جگہوں میں آئی ہوئی ہے، نطفہ، اور 40 دن کے بعد پھر علقہ، بندھا ہوا خون بن جاتا ہے، یہی انسان ہم اور آپ، اللہ کہتے ہیں تمہاری مرحلے ہیں۔ پھر اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا، پھر اللہ تعالیٰ اس گوشت کے لوتھڑے کو ڈھانچہ بنا دیتے ہیں، نسیں پھیلا دیتے ہیں، اور جو ڈھانچہ ہڈیاں ہیں اسی کو منتقل کر دیتے ہیں کس میں؟ ہڈی کے اندر، ڈھانچہ پورا بن گیا۔ پھر اس کے بعد فَكَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا، 18ویں پارے میں گزر چکا ہے سورہ مومنون میں۔ پھر تمام جگہوں پر اس ڈھانچے پر مناسب انداز سے اللہ گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ پھر آخری مرحلہ کون ہے؟ آخری مرحلہ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ہم اپنا آرڈر جاری کرتے ہیں، سارے اعضاء بن کے تیار ہو گئے، 4 مہینے کے بعد وہیں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہے اللہ جس نے تمہیں اس طریقے سے بنایا ہے، وہ ہے اللہ۔ یہ ہو گیا خلقم بعد خلق، بتا رہا ہوں ایک تخلیق سے دوسرے تخلیق کی طرح۔ نماز میں بھی بڑی خوبصورت آیت یہی مضمون لیے ہوئے گزری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نوح علیہ السلام اپنے قوم کو سمجھا رہے ہیں یہی بات، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، لوگوں تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ تم اللہ کی عزت کو، عظمت کو، برتری کو، بالا تری کو نہ سمجھ سکے اب تک۔ وقد خلقکم اطوارا، حالانکہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں مختلف مرحلوں سے گزار کر پھر یہاں تمہیں پہنچایا ہے، اس خوبصورتی اس حسن تک پہنچایا۔ کیسے؟ ڈائریکٹ نہیں، تمہارے ماں کے پیٹ میں کن مرحلوں سے گزارتا رہا، نطفہ، علقہ، مضغہ، پھر اس کے بعد ڈھانچہ، ڈھانچے پر گوشت، یہ سب گزار کر کے تمہیں اس نے بنایا اسی دنیا کے اندر۔ ذرا اپنے آپ میں غور کرو گے تب بھی اللہ کو پہچان سکتے ہو، لیکن قوم کہاں جو ہے سننے کے لیے تیار تھی۔
وہ تو یہ کہتے لا تذرن آلہتکم، لوگوں اپنے آلہہ کو چھوڑنا نہیں، خاص طور سے ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو، 5 بزرگوں کے جو مورتیاں بنا رکھا تھا، کہا ان کو تو چھوڑنا ہی نہیں ہے نوح کے کہنے سے۔ اللہ کو جاننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اللہ کو نہیں پہچان پائے وہ لوگ۔ فی ظلمات ثلاث، پھر اللہ نے کہا یہ نقشہ ہم نے تمہارا 3 اندھیروں میں بنایا ہے۔ کائنات کا اصول یہ ہے کہ لوگ تصویر لیتے ہیں، زندہ جاوید تصویر کیسے لیتے ہیں جی؟ فوکس مار کے، لائٹ جلا کر کے، اور اللہ تعالیٰ نے پوری زندہ جاوید تصویر جو بنائی ہے ہماری خوبصورت، یہ انسان کی جو تخلیق کی ہے وہ کیسے؟ اندھیروں میں، 1 نہیں 2 نہیں، اللہ نے کہا 3 اندھیروں میں ہم نے بنایا، اور کہیں ہم نے غلطی بنانے میں نہیں کی، ہم وہ ہیں۔ کون سا اندھیرا؟ ماں کے پیٹ کا اندھیرا، اس کے بعد رحم کا اندھیرا، اس کے بعد ایک خاص جھلی ہوتی ہے رحم کے اندر بھی جو بچے کے اوپر دیکھیے لپٹی رہتی ہے، اس کا اندھیرا۔ یہ 3 اندھیروں میں تمہیں ہم نے بنایا ہے، ہم وہ ہیں۔ فی ظلمات ثلاث، آگے اللہ نے کیا کہا؟ فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ۔ پہچانا اللہ کو؟ اللہ نے کیا کہا؟ ذالکم اللہ، پہچانو ہمیں، یہ ہے ہم۔ اپنے آپ میں غور کرو، ہمیں پہچان لو۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی تو اللہ ہے جو یہ کام کیا ہے اور تمہیں وجود دے دیا، کہاں کہاں سے، کن کن طریقوں سے، وہی اللہ ہے بھائی۔ ذالکم اللہ ربکم، جو تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، منتظم ہے، وہی اللہ ہے۔ لہ الملک، اسی اللہ کی بادشاہت ہے۔ بادشاہ حقیقی اس پوری کائنات کا کون ہے؟ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ان مرحلوں سے گزار کر 3 اندھیروں میں بنایا ہے، وہی ہے بھائی حقیقی بادشاہ، وہی ہے اللہ، وہی ہے رب، وہی ہے مالک۔ لہ الملک، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کا ملک ہے، یہ سارا جہان کس کا ہے؟ اسی اللہ کا ہے جس نے تمہیں ان مرحلوں سے گزار کے بنایا ہے، وہی اللہ ہے۔ لہ الملک۔ اچھا، یہ تو سمجھ میں آ گئی بات۔ اگر یہ سمجھ میں آ گئی بات تو اللہ کہتے ہیں کہ جب ملک اللہ کا ہے، بادشاہت اللہ کی ہے، تخلیق اللہ کی ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ وہی ہے، تو الہ کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ الہ کوئی ہوگا، معبود کوئی ہوگا، لائق عبادت کوئی ہے پھر نہیں، تو کون بچا؟ صرف اللہ۔ لہذا سنو، لا الہ الا ہو، اس پر آ جاؤ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ عبادت کے لائق صرف کون؟ صرف اللہ ہے، کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ جب خالق وہی ہے، رب وہی ہے، بادشاہت اسی کی ہے، تخلیق اسی کی ہے، سب کچھ وہی بنا رہا ہے تمام چیزیں، تو اللہ کے علاوہ الہ بھی کوئی نہیں، معبود بھی کوئی نہیں، سچا معبود صرف وہی ہے۔ تو لوگوں فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، آخر کہاں بھٹکے ہوئے ہو، کہاں بہکے ہوئے ہو کہ اللہ کے در کو چھوڑ کر اس کے سامنے سر جھکانے کے بجائے غیر اللہ کے سامنے جو ہے سر مار رہے ہو۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ کا مطلب ہے کہاں بہکے جا رہے ہو، کہاں بھٹکے ہوئے ہو، اللہ کو چھوڑ کر کن کن غیر اللہ کے در پر جا کر اپنے سروں کو جھکا رہے ہو۔ آؤ اللہ کی طرف، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی سجدے کے لائق نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ اللہ ہی کے سامنے آؤ، وہ زندہ جاوید ہستی ہر وقت تمہاری دعاؤں کا منتظر ہے۔ وہ اپنے بندوں کا کیا کرتا ہے بھائی؟ انتظار کرتا ہے کہ میرے یہ بھٹکے ہوئے بندے آخر میری طرف کب آئیں گے اور مجھے کب یہ جانیں گے، کب پہچانیں گے۔ اسی کو تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، کہاں پھرے جا رہے ہو، کہاں بھٹکے جا رہے ہو، کہاں بہکے ہوئے ہو؟ آؤ اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرو، اسی کی عبادت کرو۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ تو کوئی الہ ہے ہی نہیں، کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔